دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، یہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور اس دنیا میں کیے گئے ہر عمل کی مکمل جزا آخرت میں دی جائے گی، لیکن کچھ اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ تو آج ایسی ہی کچھ مثالیں آپ کو دکھائیں گے کہ لوگوں نے اسلام کا مذاق اڑایا اور اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا تو کس طرح انہیں دنیا میں ہی سزا دے کر خبردار کر دیا گیا کہ وہ اپنے کاموں سے باز آ جائے۔ دوستو، یہ سزا بھی انسان کے لیے وارننگ ہوتی ہے کہ وہ سنبھل جائے اور اپنی سرکشی چھوڑ دے۔ جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ یہ نشانیاں اور سزا دیکھ کر سدھر جاتے ہیں، لیکن جو ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اپنا رویہ درست نہ کرے تو یقیناً گمراہ ہے۔ دوستو، ایک لڑکی نے سفر کے دوران اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا۔ اس نے یہ کہا کہ کوئی خدا نہیں ہے اور اگر کوئی خدا ہے تو مجھے اپنے ہونے کی نشانی دکھائے، میں یقین کر لوں گی کہ خدا موجود ہے۔ یہ لڑکی سفر کرتے ہوئے گاڑی کی کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ بات کہہ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنی ویڈیو بھی بنا رہی تھی۔ اس نے ابھی تک یہ بات کہی تھی کہ آسمان پر تیز بجلی چمکنے لگی، جس نے اس لڑکی کو بہت زیادہ خوف زدہ اور حیران کر دیا، اور یہ سارا منظر اس کے اپنے ہی کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا۔ وہ منظر دیکھ کر اس لڑکی کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ یہ اس لڑکی کے لیے اشارہ ہی تھا کہ وہ سمجھ جائے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے اور اس کا عذاب کمانے والا کام نہ کرے۔ ناظرین گرامی، جب کسی مسلمان کی وفات ہوتی ہے تو اسے زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جس جگہ پر اسے دفنایا جاتا ہے اسے قبر کہتے ہیں۔ 2 ہفتے پہلے یعنی 2023 میں کچھ ہندو نوجوانوں نے ایک پلان بنایا جس کے مطابق انہوں نے قبر میں 24 گھنٹے رہنا تھا۔ انہوں نے قبر کھودی اور اس میں پائپ کے ذریعے ہوا، فون چارجر اور پنکھے کا انتظام بھی کر لیا اور وہاں روشنی کے لیے ایک بلب بھی لگا لیا۔ 2 دوست اس قبر میں جا کر بیٹھ گئے اور اپنا چیلنج شروع کیا کہ ہم یہاں 24 گھنٹے کے لیے زندہ دفن ہوں گے۔ وہ دراصل ایک یوٹیوب ولاگ بنا رہے تھے اور ان کا یہ ولاگ ان کے چینل پر بھی موجود ہے۔ وہ قبر میں لیٹ کر اپنی ویڈیو بنا رہے تھے۔ ان کے باقی دوست جو باہر تھے وہ بھی باہر سے ان کی ویڈیو بناتے رہے کہ کس طرح انہوں نے اندر سارا انتظام کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بھیجا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ ایک طرح سے انہوں نے مٹی کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا لیا تھا، لیکن ابھی کچھ ہی گھنٹے گزرے تھے کہ موسم انتہائی خراب ہو گیا اور شدید آندھی آ گئی۔ پھر تیز بارش ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اولے بھی پڑنے لگے۔ جو لوگ باہر ٹھہرے تھے ان لوگوں نے یہ حالات دیکھے تو فوراً قبر پر پہنچے اور اس قبر سے مٹی ہٹانا شروع کی، لیکن تیز ہوائیں اور اندھیرے نے ان کے لیے یہ کام مشکل بنا رکھا تھا۔ قبر کے اندر ان لوگوں نے ہوا کے لیے کچھ پائپ ڈالے تھے، لیکن ان پائپوں سے پانی قبر کے اندر داخل ہونے لگا۔ وہ لوگ گھبرا کر اپنے موبائل وغیرہ اکٹھا کرنے لگے۔ اس قبر میں اتنا پانی چلا گیا کہ ایک دوست نے تو اپنا سانس روک لیا، لیکن دوسرے کے منہ میں پانی چلا گیا جس کی وجہ سے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ باہر بہت سے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور آخر کار انہیں باہر نکالا گیا۔ ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ کچھ دن ہسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ ان لوگوں نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ ہم نے تو اپنی حفاظت کے لیے تمام انتظامات کیے تھے، لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ ہمارا یہ چیلنج بالکل خراب ہو گیا۔ لیکن اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سرزنش تھی کہ وہ سنبھل جائیں۔ اب ان پر منحصر ہے کہ وہ اس پیغام کو سمجھتے ہیں یا نہیں۔ دوستو، جسٹن بیبر ایک مشہور سنگر ہے۔ اپنے ایک کنسرٹ میں جب اس نے انٹری کی تو اس نے اپنے سر پر سکارف لے رکھا تھا۔ اس طرح اس نے حجاب کا مذاق بنایا، سکارف پہن کر اس نے گانے گائے، ڈانس کیا اور اس طرح اس نے مسلمان عورتوں کا مذاق تو بنا لیا، لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ ایک انتہائی عبرت ناک واقعہ پیش آیا۔ ایک صبح جب وہ اٹھا تو اس کے چہرے پر فالج ہو چکا تھا، نہ وہ مسکرا سکتا تھا اور نہ ہی اپنے چہرے کو حرکت دے سکتا تھا۔ ایک وائرس نے اس کے چہرے پر حملہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس وقت جسٹن کے ساتھ ایسا ہوا اس وقت اس کی عمر صرف 28 سال تھی، اور اس عمر میں اس وائرس کے بہت کم کیسز ہوتے ہیں۔ یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ تھی اور اس میں یہ پیغام تھا کہ وہ باز آ جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب سے بچ سکے۔ دوستو، ایک شخص ٹرپل ایکس ٹیکسٹین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ ایک مشہور امریکی سنگر تھا۔ یوٹیوب پر اس کے تقریباً 40 ملین سبسکرائبرز تھے، لیکن 2017 میں اس نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران ایک بہت بڑی بات کہی۔ اس نے کہا کہ 1 سال بعد لوگ میری عبادت کریں گے، یعنی اس نے اپنے آپ کو خدا کا درجہ دے دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ شیطان کی عبادت کرتا تھا اور اس نے اپنی روح شیطان کو بیچ دی تھی تاکہ وہ شہرت اور دولت کا مالک بن سکے۔ ہوا یہ کہ پورے 1 سال بعد یعنی 2018 میں اس کی موت واقع ہو گئی، اور اس کی موت باقاعدہ CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی۔ وہ اپنی گاڑی میں سفر کر رہا تھا اور 2 لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ ایک اتفاق ہے یا ایک انتہائی عبرت ناک واقعہ؟ پورے 1 سال بعد جو اس نے دعویٰ کیا تھا وہ اتنا ہی الٹ ثابت ہوا اور 1 سال بعد وہ مر گیا۔ دوستو، دنیا میں ہر چیز میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
کوئی بھی انسان کھلے دل اور دماغ سے اس کائنات کی نشانیوں پر غور کرے تو سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف ایک ہی ہے۔ اللہ ہی نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے اور اس کا نظام چلا رہا ہے۔ اس کائنات کو بنانے والا رب بہت انصاف کرنے والا ہے، اور اسی انصاف کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اس کائنات کے بعد، اس دنیا کے بعد اور اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہوگی جہاں لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو ہم ایسی کئی مثالیں دیکھتے ہیں کہ جہاں لوگوں نے سچے دین اور ایک سچے خدا کی تلاش شروع کی تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے اور اسلام ہی سچا دین ہے۔ دوستو، اسی طرح ایک شخص جو کہ غیر مسلم تھا، وہ اس سچ کی تلاش میں تھا کہ خدا کون ہے اور درست مذہب کون سا ہے۔ ایک دن اس نے یوں ہی بیٹھے ہوئے دعا کی کہ اگر تو کوئی خدا ہے تو مجھے نشانی دکھا دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ تو موجود ہے اور میں تم پر یقین کر لوں۔ اس وقت وہ شخص جہاں بیٹھا تھا اس کے سامنے ایک کھڑکی تھی۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو ان الفاظ کے کہتے ہی اس نے دیکھا کہ کھڑکی کے باہر اسے بارش ہوتی نظر آئی۔ وہ بارش صرف چند سیکنڈ کے لیے ہوئی، لیکن وہ انسان سمجھ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی تھی اور وہ ایمان لے آیا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس نے خود ایک انٹرویو میں یہ واقعہ سنایا۔ یہ وہ عقل مند انسان تھا جس نے نشانی دیکھ کر جھٹلایا نہیں بلکہ اللہ پر ایمان لے آیا۔ دوستو، ایک دفعہ ایک شخص جس کا نام جورم وین کلیورن ہے، وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تھا اور ان کے خلاف باتیں پھیلاتا رہتا تھا۔ آخرکار وہ اپنی اس نفرت میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس نے ارادہ کیا کہ وہ اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھے گا تاکہ لوگوں کو اسلام کا صحیح چہرہ دکھا سکے۔ لیکن یہ کتاب لکھنے کے لیے پہلے معلومات اکٹھی کرنا تھی تاکہ وہ صحیح معلومات لوگوں تک پہنچائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا۔ اس نے یہ جاننا شروع کیا کہ اس مذہب کی تعلیمات کیا ہیں، اور ہوا یہ کہ یہ کتاب لکھتے لکھتے، اسلام کو سیکھتے سیکھتے اس نے خود اسلام قبول کر لیا۔ کیونکہ اس نے اسلام کو پڑھا، اسلام کو جانا اور سمجھا تو اسے یہ سمجھ آیا کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کتنا عظیم تھا، اور اسلام ہی ایک سچا مذہب ہے۔ دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان کو اسلام کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتے رہتے ہیں، لیکن اگر وہ اسلام کو تفصیل سے پڑھیں اور اس کو سمجھیں تو انہیں یقین آ جائے گا کہ اسلام ہی اصل مذہب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے پسند کیا گیا ہے۔ یہی وہ ہدایت ہے جو لوگوں کو کامیابی کی طرف لے کر جا سکتی ہے۔ انسان جب ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے تو دوسرے معبودوں کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ لوگوں کے خوف سے اور بتوں کے آگے جھکنے کی ذلالت سے خود کو محفوظ کر لیتا ہے اور ایک خدا کے آگے جھکتا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور اور پوری دنیا کا مالک ہے۔ اور وہ رب ہی تو ہے جو لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور جب کوئی اس سے سوال کرتا ہے تو اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہے۔ صرف اسلام ہی وہ مذہب ہے جو انسان کو ایک بلند مقام دیتا ہے اور اپنی پہچان کراتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔